عقیدہ آخرت. بس اسی موضوع پر میں کچھ معلومات، کچھ باتیں قرآن مجید کی روشنی میں بیان کروں گا. یہ بیان شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمارے قرآن کے مطابق، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق 3 بنیادی عقیدے ہیں. پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ وہ خود پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اسی نے کائنات کی ابتدا کی ہے. ہر شے، زمین و آسمان، انسان، جن، فرشتے، سب اسی نے پیدا کر دیا. یہ عقیدہ توحید ہے. دوسرا عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ رسالت کا مطلب بھی کوئی اتنا مشکل نہیں. عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ بندے چن لیے اور انہیں اتنی صلاحیت عطا کی کہ وہ اللہ کی بات سن سکتے، برداشت کر سکتے. ان کے ذمہ یہ لگایا کہ تم نے آگے عام مخلوق تک میرا پیغام پہنچانا ہے. یہ جو اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے خلیفے ہیں. حضرت آدم اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو لفظ ہے خلیفہ. سورۃ البقرہ میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ. یہ سورۃ صاد 23ویں پارے میں ہے. اے داؤد، ہم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا. خلیفے کا مطلب یہ ہے اللہ سے وہ لیتا ہے، مخلوق کو وہ عطا فرماتا ہے. یادا وسیلے کا ذکر تو شروع میں ہی ہو گیا. عقیدہ رسالت میں وسیلے کا ذکر تو بعد لفظوں میں موجود ہے. اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ میں غفلت نہیں ہے، اللہ میں نیند نہیں ہے. پھر خلیفہ کس لیے بنایا ہے؟ صرف اسی لیے بنایا ہے کہ مجھ سے پیغام لے اور آگے میری مخلوق کو میرے پیغام پہنچائے. عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بارے میں نے چونکہ تفصیل سے بیان نہیں کرنا ہے. تیسرا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ آخرت. یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام رسول اللہ آئے، سب کی تعلیمات میں یہ تینوں بنیادی عقیدے. آگے ان کی شاخیں، ان کی تفصیل یہ الگ بات ہے. لیکن کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی نے توحید کا انکار کیا ہو، جس نبی نے عقیدہ رسالت کا انکار کیا ہو، یا جس نبی نے عقیدہ آخرت کو نہ بیان کیا ہو. کوئی ایسا نبی نہیں ہو. قرآن مجید میں ان تینوں عقائد کی تفصیل ہے، مگر چونکہ میں نے عقیدہ آخرت کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے
آپ کو اب یہ بتانا ہے یہ عقیدہ آخرت کا مطلب کیا ہے. عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. ایک میدان میں ساری مخلوق کو جمع کیا جائے گا. ایک عمل تولنے کے لیے ترازو ہوگا. اچھے برے اعمال کا نتیجہ دیا جائے گا. جنت دوزخ میں دنیا جائے گی. یہ عقیدہ آخرت ہے. جہنم اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے، جنت اللہ کی رضا کا مقام ہے. اب یہ جو عقیدہ ہے آخرت کا، لوگ اس عقیدے کو نہیں مانتے تھے. سورہ یاسین میں یہ بات لکھی ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمیں پھر کون زندہ کرے گا. یہ ان کا ایک گروہ کا نہیں، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بات ہے. ہمارے نبی کے دور میں بھی یہی بات تھی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ. عظام ہڈیوں کو کہتے ہیں. کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وَهِيَ رَمِيمٌ. رمیم کا مطلب ہے جب ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. یہ تھا ان کا سوال. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قل، اے پیارے اعلان کرو، بتاؤ ان کو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. ان کو زندہ دوبارہ وہ کرے گا جس نے انسانوں کو اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو جب وہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ ان ہڈیوں کو زندہ کر کے ان پر گوشت چڑھا کے پوست چڑھا کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سوال تقریباً کئی مقامات پر ہے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. وہ کہتے تھے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. یہ تو ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس سوال کے جواب دیے اور ایک رقم میں نہیں. اللہ نے یہاں تک کہا تم کہتے ہو ہڈیاں ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں. ایک مقام ہے قل، حبیب کہہ دو کونوا حجارۃ او حدیدا. تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ یا اور کوئی بڑی چیز بن جاؤ. پھر بھی جو اللہ زمین و آسمان پیدا کر سکتا ہے، تم لوہا بھی بن جاؤ دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا. تم پتھر بھی بن جاؤ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا. اس کا مطلب ہے جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے جبکہ مٹیریل بھی کوئی نہیں، تو وہ دوبارہ تمہیں زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو دوبارہ زندہ کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ چلو تمہارا کوئی مٹیریل تو موجود ہے، تمہارا کوئی مادہ تو موجود ہے. اس قیامت کے حوالے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ قیامت کے ایک واقعہ ہونے کا منظر ہے. قیامت کے لیے قیامہ بھی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا دن. یوم آخرت بھی ہے، دار آخرت بھی ہے. وہ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں. یہ منافقوں کی بات ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں. آخرت اس لیے اس کو کہتے ہیں اولا یہ دنیا ہے اور آخرت یہ قیامت کا دن ہے. وجہ یہ ہے دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں ہے. لہذا میں نے جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے قیامت کے آنے کا منظر اور ایک ہے جب قیامت واقعہ ہو جائے گی تو بعد کے حالات. دونوں چیزوں کو اس قرآن میں اس قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں. اگر آپ کی توجہ ہو میں کہتا ہوں یہ جو آخری پارہ 30واں یہ پورے کا پورا عقیدہ آخرت پر اس کا بیان ہے. پورا سوال. میں نے ایک سورت نکالی ہے سورت التکویر. اس کے بعد ہے سورت الانفطار. اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو سورتوں کے حوالے سے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں کہ قیامت جب آئے گی یعنی اس کا وقوع ہوگا تو کیا کیا واقعات ہوں گے. ایک ہے بعد. ابھی میں بعد والی بات نہیں کر رہا ہوں. کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں مکس کر دی. قیامت یوں واقع ہوگی اور یہ حالت بھی ہوگی. بعد والی کبھی نہیں کرے. کبھی صرف اس منظر کا ذکر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا. ایک مقام پر ہے زلزلہ. یہ 17واں پارہ ہے. سورت کا نام ہے سورت الحج. اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ. قیامت کو کہتے ہیں قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یہ چھوٹے زلزلے تو ہم دیکھتے ہیں. پہلے لوگ انکار کرتے تھے. کئی لوگوں نے کئی چیزوں کا انکار کیا. لیکن جب کوئٹہ میں زلزلہ آیا تھا 1935 میں اور یہ کشمیر میں جب زلزلہ آیا اور پہاڑ نیچے گرا پوری کی پوری آبادی نیچے آ گئی. کیا بات ہے. تو یہ قیامت کو زلزلہ کہا گیا اور تھوڑا نہیں شیء عظیم. بولو کیا لفظ ہے. قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے. اس کا ایک منظر بتایا ہے. جس دن دیکھو گے دودھ پلانے والی جسے دودھ پلا رہی ہے بھول جائے گی. پتہ ہی نہیں چلے گا. حالانکہ مائیں بڑی بڑی تکلیف ہو اپنے بچے کو جسے دودھ پلا رہی ہے بھولتی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دودھ پلانے والی جس بچی کو یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے اسے بھول جائے گی. اور جو امید سے ہے اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا کہ وہ اپنا حمل گرا دے گی. ابھی تیسرا منظر وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. تو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ نشے میں نہیں ہیں. کوئی شراب نہیں پی ہے. انہوں نے کوئی افیم نہیں کھایا ہے. انہوں نے کوئی بھنگ نہیں پی ہے. نشہ کس کا. وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وہ نشے میں نہیں ہے. پھر یہ
فرمایا ولیکن عذاب اللہ شدید، وجہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ ہے اس نعمت کا ایک منظر، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دور جائے گی، حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، نظر آئے گا لوگ بے ہوش ہیں، کوئی نشے میں، اب آدھا ہے کہ نہیں نشے میں نہیں ہے، اللہ کے عذاب کی شدت کا اظہار ہے۔ خیر یہ تو میں نے آپ کو سورۃ الحج کی پہلی جو 2 آیات ہیں ان کے حوالے سے بتایا کہ ایک منظر ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ جو میں نے سورت پڑھی ہے سورت التکویر ہے۔ التکویر کا مطلب ہوتا ہے بے نور ہو جانا، یعنی روشنی کا ختم ہو جانا۔ یہ مصدر ہے، نام تو التکویر ہے، یہ نام لیا گیا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ ابھی حالانکہ میں تفسیر لکھ چکا ہوں اس کی، لیکن ابھی جب میں نے یہ جملہ بولا تو میرے دماغ میں ایک عجیب آیت آ گئی ہے۔ سورۃ تحریم میں، یہ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، سورۃ تحریم میں یہاں پر تو یہ نا قیامت جب آئے گی تو سورج بے نور ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن میں نور کا ذکر بھی ہے۔ وہ کیا ذکر ہے؟ لفظ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، سورج تو بے نور ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو سورۃ التحریم میں نکال دی ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ اس دن صورت یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی کہ تم ایمان والوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں یہ نور پھیلا ہوا ہوگا۔ یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا سورج میں نور ہو گیا، مگر ایمان والوں کا ایمان کی وجہ سے نور موجود ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پوری آیت ہے، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ پھر آگے وہ یہ بھی کہیں گے، کچھ لوگوں کا نور ذرا کم ہوگا، وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور بھی مکمل فرما دے۔ آج ہمیں سورج کی ضرورت نہیں، آج ہمیں چاند کی ضرورت نہیں، آج ہمیں ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کا نور قیامت کے دن بھی موجود ہوگا۔ کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ ایمان کا نور بجھ جائے گا یا ایمان کا نور مٹ جائے گا، مگر یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سورج بے نور ہو جائے گا۔ کیا لفظ ہے؟ سورج بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، کورت کا مطلب ہی میں نے آپ کو بتا دیا، بے نور ہو جائے گا۔ اچھا یہ ستاروں کی روشنی، فرمایا جب قیامت آئے گی وَإِذَا النُّجُومُ انْقَطَعَتْ، ستارے جھڑ بھی جائیں گے، بے نور بھی ہو جائیں گے، سورج بھی بے نور، چاند کا بھی ذکر نہیں ہے مگر ستاروں کا ذکر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کسی وقت میں کہ چاند کا ذکر نہیں ہے، ستاروں کا ذکر آ گیا، چاند کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ چاند کا نور اپنا نور ہے ہی نہیں ہے۔ چاند کا نور، چاند ایک ٹکڑا ہے، صاف ٹکڑا، جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو چاند روشن ہو جاتا ہے۔ جب سورج میں نور ہو گیا تو چاند تو خود بخود میں نور ہو گیا۔ اس لیے چاند کا ذکر کرنے کی الگ ضرورت نہیں ہے۔ ستارے ان کا نور الگ ہے،
اس لیے فرمایا سورج بھی بے نور، چاند ستارے چھڑ جائیں گے۔ اس کا ایک مطلب ہے کہ ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ تیسری چیز وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے۔ اس کو سورۃ القاریہ میں واضح بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ القاریہ بھی اسی کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پہاڑوں کا کیا ہوگا۔ یہاں تو یہ لفظ ہے نا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے۔ یہ پہاڑ زمین کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ ان کو رواسیہ کہتے ہیں، یعنی زمین کی میخیں، انہوں نے زمین کو مضبوط رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے۔ لو دیکھو کہ سورۃ القاریہ میں اس کی تفسیر کیا کی ہے۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح روئی کو دھڑکا جائے تو روئی کے کالے ریزے ذرے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہاڑ بھی یوں ہی ہو جائیں گے۔ چلا دیا جانا، اس کی تفسیر آگے آ گئی کہ جیسے روئی کے کالے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، ذرے اس کے نظر آئیں گے کہ اس کے ذرات اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر اب توجہ ہے ایک اور، جب تین چیزیں ہو گئی ہیں، سورج میں نور، ستارے چھا جائیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے چلا دیے جائیں گے، وضاحت میں نے کر دی ہے۔ چوتھی چیز وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اشار کہتے ہیں عربی میں اس اونٹنی کو جو 10 ماہ کی آملہ ہو۔ یہ اونٹنیاں عربوں کو بہت پسند تھی، خاص طور پر 10 ماہ کی آملہ اونٹنی بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ اللہ فرماتا ہے اونٹنیاں 10 ماہ کی آملہ اونٹنی جو عربوں کو بہت پسند، اس میدان میں قیامت کے آنے کے وقت جب قیامت آ جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، یہ اونٹنیاں تو موجود ہوگی مگر ان کو پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، یہ معطل ہو جائے گی۔ معطل کا لفظ آپ سمجھتے ہیں نا، بیکار ہو گیا، اب اسے کام نہیں دیا جائے گا۔ اونٹنیاں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو عربوں کو بہت ہی پسند تھی، فرمایا کہ یہ معطل ہو جائیں گی، کوئی بندہ ان کو ہاتھ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی، یہ نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ پانچویں چیز وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفسوں کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا۔ اس کے 2 مطلب بنتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو اچھے لوگ برے لوگ ان کو اب ایک ہی میدان میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ زیادہ مطلب اس کا یہی بنتا ہے، اچھے برے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ چھٹی چیز وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں اس بچی کو جسے زندہ در گور عرب لوگ کر دیتے تھے، زندہ ہی قبر میں ڈال دیتے تھے، مٹی ڈال دیتے تھے۔ موعودہ یعنی جس کو زندہ طور پر دفن کیا گیا، اس بچی سے سوال کیا جائے گا۔ اصل بچی سے سوال مقصود نہیں، کبھی کبھی یہ انداز قائل ہوتا ہے۔ کیا سوال ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے بدلے اس کو قتل کیا گیا؟ تو بچی تو یہی کہے کہ نہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، میں تو پیدا ہوئی ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی ہے، مگر مجھے اٹھا کر قبر میں ڈال کر اوپر میرے مٹی ڈال کے میری روح اور
جسم کا تعلق توڑ دیا گیا. اصل میں جس نے یہ کام کیا ہوگا اصل تو سوال اس سے ہوگا کہ کیا اس گناہ اس نے کیا تھا. اب یہ 7 کے بعد 8ویں چیز وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے کھول دیے جائیں گے. ان صحیفوں کے کھولنے کی تفصیل سورت الحاقہ میں موجود ہے اور سورت انشقاق میں موجود ہے. صحیفے کھولنے کا مطلب ہے اعمال کے صحیفے. سورت بنی اسرائیل میں بھی وضاحت ہے. سورت بنی اسرائیل میں تو جو لفظ ہیں ان سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، صحیفے اعمال کے موجود ہوں گے جو فرشتوں نے دنیا میں تحریر کیے ہوئے ہوں گے. بروں کے برے صحیفے، اچھوں کے اچھے صحیفے. اچھوں کو دائیں ہاتھ میں صحیفے دیے جائیں گے اور بروں کو بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے دینے کا بھی ذکر ہے. یہ ایسے کر کے پشت کے پیچھے سے ظاہر یہ صورت انشقاق میں ہے. تو جنہیں دیے جائیں گے دائیں ہاتھ میں ان کا کیا حال ہوگا، جنہیں دیے جائیں گے بائیں ہاتھ میں ان کا کیا حال ہوگا. چلو میں ایک صورت سے، چونکہ یہ اس کا ذکر بہت ضروری ہے کہ صحیفے اعمال نامے، اس کے بارے میں سورت بنی اسرائیل کا بھی حوالہ نہیں دے رہا ہوں، تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ سورت الحاقہ، الحاقہ کا مطلب ہوتا ہے پیس دینے والی. یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کو پیس کے رکھ دیا جائے گا. الحاقہ تو الحاقہ وہ پیسنے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا معلوم ہے وہ پیس دینے والی چیز کیا ہے؟ پھر بتایا کہ وہ کیا چیز ہے. جس نے قوم عاد کو تباہ کیا، جس نے قوم ثمود کو تباہ کیا، یہی وہ پیس دینے والا اللہ کا عذاب ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. اس میں اعمال نامہ جو دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں. یہ آپ کبھی قرآن مجید کی توجہ سے تلاوت کریں تو ویسے تو آپ کو کئی مقامات پر مل جائے گا، لیکن میں ابھی آپ کو صرف یہ سورت الحاقہ اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. اس میں یہ بھی ہے کرنا میں پھونک ماری جائے گی. ایک سیکھ ہے حضرت اسرائیل یہ ڈپٹی لگی ہے کہ بھائی جب قیامت کا وقت آ جائے تو تو نے کرنا میں پھونک مارنی ہے. جو زندہ بندہ ہوگا مر جائے گا، پھر دوبارہ کرنا میں پھونک مارو، جو مر گئے ہوں گے سارے زندہ ہو جائے. یہ ایک اور بارے میں بھی ذکر ہے سورت زمر 24واں پارہ. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو دونوں کرنا میں پھونک مارنے کا ذکر موجود ہے. اس میں یہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب کرنا میں پھونک ماری جائے گی زمین اور پہاڑ ان کو اٹھایا جائے گا، ایک دفعہ ان کو آپس میں ٹکرایا جائے گا. اس زمانے میں قیامت واقع ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا. اور یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے اس وقت اٹھایا ہوگا. یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی کیا حالت ہوگی، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کی کیا حالت ہوگی. لو سنو جی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، یمین کہتے دائیں ہاتھ کو. جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ، وہ کہے گا. یہ منظر سمجھ ہوا ہے گا. ایک امتحان ہوا، ایک بچہ پاس ہو گیا، فرسٹ آ گیا، چلو پاس ہی ہو گیا، تو اس کا منہ لٹکتا نہیں ہے. خوشی و مسرت کے اظہار سے
اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے لو جی پڑھو جی یہ میرا رزلٹ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فَيَقُولُ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، اور پڑھو بھائی پڑھو اس کا اعمال نامہ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب کتاب لینے والا بھی ہے، میں خود دینے والا بھی ہوں۔ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ فِی جَنَّةٍ عَالِیَةٍ، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، بلند جنت میں ہوگا، جس کے پھل بڑے قریب ہوں گے۔ آوازیں آئیں گی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، اس لیے کہ تم نے دنیا کی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا تھا، اب اس کا اجر جزا بدلہ عرش والا دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جسے بائیں ہاتھ میں ملے گا، یہ آگے یہی لفظ ہے شمال، شمال کا مطلب ہوتا ہے بائیں ہاتھ، جسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش مجھے ابھی موت آ جائے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا۔ ہلاک عنی سلطانیہ، میرا روب دبدبا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آواز آئے گی اس کو پکڑو، اسے ٹونگ ڈالو، جہنم میں اسے لے جاؤ، اس کے 70 گز زنجیروں میں، ان زنجیروں میں اس کو چکھا ڈالو، لے جاؤ جہنم میں۔ ظالموہا، یہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یا خواب کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں، میں اللہ کے قرآن سے، آپ خود ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ سبعون کا عربی میں مطلب ہوتا ہے 70، 70، سبعون 80، سبعون 70، سمجھئے ستون 60، 60 گز زنجیر میں اس کو جکڑو اور لے جاؤ جہنم میں، اس لیے کہ یہ عظمت والے اللہ کو مانتا نہیں تھا۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا دینے پر نہ اپنے آپ کو کبھی وہ مارتا نہ کسی اور کو کہتا تھا۔ اس کو خدا پر بھی ایمان نہیں تھا، مسکین پر اس کو ترس بھی نہیں تھا۔ آج اس کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ اس کو پلائی جائے گی، اور یہ جہنمیوں کی پیپ اور کھولتا ہوا پانی صرف وہ پیئیں گے جنہوں نے اپنے مولا کو مانا نہیں ہے، توجہ نہیں دی ہے۔ خیر، ابھی دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں، اب میں آپ کو تھوڑا سا سورت بنی اسرائیل میں لے جاتا ہوں جو بدر کے بارے میں ہے۔ سورت بنی اسرائیل کے شروع میں اور آگے سورت کاف میں، بنی اسرائیل میں اور سورت کاف میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو لفظ فرمائے ہیں وہ یہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی پھر گردن میں لٹکا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن یہ دنیا میں ہی جانے کے بعد اعمال نامہ گردن میں لٹکا دیا جائے گا، قیامت کے دن اسے کھول دیا جائے گا۔ لو میں پڑھو یہ انسان کتنا ذلیل ہوگا، کتنا رسوا ہوگا۔ آواز آئے گی اقرا کتابک، اے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھ، تجھے کسی ترازو کی بھی ضرورت نہیں ہے، تجھے کسی اور حساب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرے حساب کے لیے یہ اعمال نامہ کا، پھر
یہ تو ہو گیا کہ گردن میں پہلے لٹکایا جاتا ہے، پھر وہ اعمال نامہ کھول دیا جائے گا اور آواز آئے گی پڑھ اپنا اعمال نامہ، جو دنیا میں تو نے کیا اسے پڑھ۔ آگے میں آپ کو بتاؤں سورت کاف، سورت کاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال نامے کے حوالے سے یہ بتایا کہ جب بندہ دیکھے گا نا اپنا اعمال نامہ کھلا ہوگا، پہلے تو بند ہوگا، گردن میں لٹکا دیا گیا، جان نہیں چھوٹ سکتی۔ وہ بندہ جب اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ جو میں نے سامنے کیا یا پوشیدہ کیا، ہائے افسوس ہر گناہ اس اعمال نامے کے اندر اللہ نے لکھ دیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیے سب اپنے سامنے پائیں گے، حاضر پائیں گے، حاضر بلا یظلم ربک احدا، یہ جملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آقا پیارے حبیب، آپ کا رب کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، عمل اپنے، کام اپنے، کردار اپنا، کرتوت اپنے، جو کیے پوشیدہ کیے، اعلانیہ کیے، ظاہر کیے، باطن کیے، دن کو کیے، رات کو کیے، مجلس میں کیے، خلوت میں کیے، سب عمل حاضر ہوں گے، دیکھ دیکھ کے کہے گا، اور نہ چھوٹا گناہ اللہ نے چھوڑا نہ بڑا گناہ، اس کتاب میں تو سب درج کر دیے گئے۔ یہ سورت الکاف۔ خیر، میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے یہ 8 چیزیں ذکر کی ہیں، 9ویں تھی کہ صحیفے کھول دیے جائیں۔ اس کی تشریح میں نے آپ کو قرآن کی دوسری آیات سے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، گردن میں لٹکانے کا ذکر، پھر اس اعمال نامے کو کھولنے کا ذکر، پھر اس بات کا ذکر کہ وہ بندہ کہے گا ہائے افسوس اس اعمال نامے میں چھوٹے بڑے سارے گناہ موجود ہیں۔ آگے اللہ نے یہ کہا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کو ختم کر دیا جائے گا۔ آسمان یہ تو سورج کا بھی کرتا تھا، ستاروں کا بھی کرتا، اب اوپر پتہ نگاہ اٹھائے پھر آسمان ہے، آسمان کو ایک جگہ پھٹ جائے گا۔ یہ آگے سورج ہے کہ السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا۔ ایک اور جگہ ہے کہ السماء انشقت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان اس کو اپنی جگہ سے ختم کر کے، ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آسمان میں آپ کو دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ یہ سورت نبا میں کہ آسمان کو تم دیکھو گے کہ اس میں دروازے ہی دروازے آپ کو نظر آئیں گے، یعنی آسمان کا تو نظام ہی ختم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اس میں آپ کو یوں نظر آئے گا جیسے دروازے ہی دروازے، اب پھکانت اب بابا، دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد اب منظر کو بیان کر کے آگے لے گئے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، بھڑکانے کا مطلب ہے اس کی آگ کو تیز کر دیا جائے گا۔ خود جہنم کیا کہے گی؟ یہ سورت قاف میں ہے کہ جہنم کو اللہ ایک بات پوچھے گا تو جہنم کیا کہے گی؟ اللہ کہے گا حالک تلا دے، اے جہنم تو بھر گئی ہے، اب اور تو تجھے ضرورت نہیں ہے۔ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، یا اللہ جو
کے دشمن ہیں، سب کو میرے اندر لے آ، میرے اندر جگہ بہت زیادہ ہے۔ تو جہنم تو پکڑنے کے لیے تیار ہے، جلانے کے لیے تیار ہے، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہے۔ جتنا عذاب اللہ دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آپ کسی کو جلا دیں، رضا رضا ہو جائے، بات ختم۔ لیکن سورۃ النساء میں لکھا ہوا ہے بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، ایک دفعہ رضا رضا ہو گیا، ہم اسے دوبارہ سیدھا کر کے پھر چمڑا پہنائیں گے، جلد پہنائیں گے، پھر سامنے لائیں گے، جہنم کو حکم دیں گے جلا دے اس کو۔ پھر جب رضا رضا ہو جائے گا پھر حکم ہوگا اس کو پھر چمڑا پہناؤ، اسے سیدھا کرو۔ اس نے دن رات میری نافرمانیاں کی ہے، صبح شام اس نے میری نافرمانیاں کی ہے، کبھی اس نے اپنے خالق مالک اور رازق کی طرف توجہ ہی نہیں دی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی رازق ہے، یہ اس نے کبھی توجہ نہیں دی ہے۔ اس لیے اسے پھر زندہ کرو، پھر دوبارہ اسے چمڑا پہناؤ، جلد پہناؤ، پھر اسے جلاؤ۔ اللہ جتنا عذاب دے سکتا ہے اتنا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ جہنم اسے بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا۔ اب یہ تو عذاب کی باتیں تھی، لہذا جہنم کے بعد اللہ نے جنت کا بھی ذکر کیا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت اہل ایمان کے قریب کر دی جائے گی، اچھے اعمال والے لوگوں کے قریب کر دی جائے گی۔ اس زمانے میں علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جو اس نے دنیا میں عمل کیا اس کو جان لے گا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ اعمال نامہ بھی آ گیا، ترازو بھی موجود ہوگا۔ یہ سارے منظر اللہ نے بیان کیے کہ کسی طرح لوگ ڈر جائیں اور برے اعمال اپنے خالق مالک کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ دیکھو میں آپ کو ابھی تو کہ میں نے صرف سورۃ تکویر سے ایک منظر پڑھا ہے۔ فرعون، آپ کو علم ہے کہ اللہ نے اسے بڑی طاقت، بڑی قوت، بڑی بادشاہی، 400 سال اس نے حکومت کی ہے، کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ اسی سے اس کو ہو گیا کہ میں بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑا سمجھایا لیکن نہیں سمجھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن جبریل امین اس کے پاس آئے، جبریل نے کہا ایک فتویٰ چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کیا فتویٰ؟ جبریل نے کہا یہ میں نے لکھا ہوا ہے، بس تو اس پر جواب لکھ دے۔ سوال یہ تھا کہ جو غلام، جو ملازم، جو نوکر اپنے مولا کی، اپنے آقا کی نافرمانی کرے، بات نہ مانے، کھائے اسی کا، پیے اسی کا، رہے بھی اسی کے مکان میں، لیکن اپنے اس مالک کی بات نہ مانے، تو وہ کیا ہے؟ فرعون نے لکھا وہ نمک حرام ہے۔ نمک حرام کا مطلب یہ ہے کہ نمک کھاتا اپنے مالک کا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا، اس لیے یہ نمک حرام ہے۔ تو اس میں اگلا سوال جبریل نے یہ لکھا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ فرعون نے لکھا اسے پانی کے قریب لے جاؤ اور پانی میں ڈبو دو، اسے پانی میں غرق کر دو۔ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے جو اپنے مالک کی بات نہیں مانتا ہے۔ جب فرعون غرق ہوا، پانی میں ڈوبا، تو جبریل امین وہاں گئے، وہ اس کا جو فتویٰ تھا وہ دکھایا، اس میں وہی لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تو نے کہا تھا کہ جو بندہ، جو غلام، جو ملازم اپنے مولا، اپنے مالک کی بات نہ مانے وہ نمک حرام ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے۔ عرش والے نے
تیرے ساتھ وہی تیرے مطابق عمل کر دیا. سبحان اللہ. اب تجھے ڈبو دیا. فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ آل فرعون کو ڈبو دیا. یہ ہے. لیکن اس کے جسم کو اللہ نے بچایا اور عبرت کے لیے اللہ نے یہ لفظ ہے کیا کے بارے میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ میں وعدہ لکھا تاکہ بعد والوں کو عبرت ہو. یہ اپنے مالک کا نافرمان تھا, اس کو یہ سزا ملی ہے. تو جو بھی اپنے مالک کا نافرمان ہو سزا اس کو کوئی ملتی ہے. یہ تو میں نے قیامت کے واقعہ ہونے کے حوالے سے لکھا ہے. ٹائم اتنے کیا ہو گئے ہم لگنا میں شاید کیا کرنے ہو گئے اور جو کچھ کرنا نہیں تھا